اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم سارے جانتے ہیں شیطان اللہ کی مخالف فوج کا سربراہ ہے۔ یہ کہ شیطان نے اللہ کو انکار کیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ریزننگ اور لاجک سے حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا۔ پھر جب اللہ نے اسے اپنی محفل سے نکالا تو اس نے اللہ سے قیامت تک زندگی مانگی، اور اب وہ اللہ مخالف فوج کا سربراہ اعلیٰ ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ شیطان پیغمبروں کے علاوہ اللہ کی سب سے زیادہ قربت جیتنے والا زیرو بھی ہے۔ وہ شیطان جو جنوں کی جماعت سے ہو کر فرشتوں کی اعلیٰ ترین جماعت کا رکن بنا، تو ذرا سوچئے جس مخلوق کو اللہ نے خود یہ اعلیٰ ترین درجہ دیا ہوگا، اس کے خلوص، محنت اور عبادت کا معیار کیا رہا ہوگا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اس وقت کائنات میں کوئی شیطان نہیں تھا، تو وہ انکار شیطان نے کس کے گمراہ کرنے پر کیا؟ تو وہ انکار، وہ مقابلہ، وہ فخر، تکبر، غرور، وہ لاجک اور ریزننگ شیطان نے اپنے نفس کے کہنے پر کی۔ تو نفس وہ طاقتور نیگیٹو فورس ہے جس نے شیطان جیسے اللہ کی دربار میں پہنچے ہوئے بزرگ ترین زیرو کو پلک جھپکنے میں سب سے بری مخلوق بنا دیا۔ تو وہ نفس جس نے شیطان کو شکست دی، ویسا ہی نفس ہم سب میں اپنا موجود ہے، اور اس کی برتری، فخر، تکبر، گھمنڈ اور اس کی لاجک اور ریزننگ بھی بالکل ویسی ہی ہے جو شیطان کے نفس کی تھی۔ شیطان کا کام تو صرف اس ہر انسان کے اندر موجود نفس کو ٹریگر کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر انسان کے اندر پہلے سے بارود رکھا ہوا ہو، اور شیطان اس بارود کو صرف آگ دکھاتا ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں اسی کا ذکر ہے۔ قیامت والے دن کا ذکر کرتے ہوئے شیطان کہے گا، میرا تم پر دباؤ نہیں تھا، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھ پر الزام مت لگاؤ بلکہ خود پر ملامت کرو۔ آئیے اس کو ایک سٹوری سے سمجھتے ہیں۔ انگریز بہادر کے برِ صغیر میں ایک لوکل گاؤں میں ایک مٹھائی والے کی دکان کے باہر شیطان نے جلیبی کے شیرے والی انگلی حلوائی کی دکان کے باہر کی دیوار پر لگا دی۔ اس بار مکھیاں آئیں، مکھیوں کی وجہ سے ایک چھپکلی آئی، اور چھپکلی کو دیکھ کر ایک بلی وہاں پہنچ گئی، اور دکان سے تھوڑی دور انگریز فوج کے دو سپاہی جو کھڑے گپ شپ لگا رہے تھے، بلی کو دیکھ کر ان سپاہیوں کے کتے نے اپنی زنجیر چھڑوا کر بلی پر حملہ کیا۔ بلی نے جمپ لگائی تو وہ شیرے کی کڑاہی میں گر گئی۔ دکاندار نے غصے میں تول اٹھایا اور ان جانوروں پر پھینکا۔ تول لگنے سے انگریزوں کا کتا موقع پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ دونوں سپاہی غصے میں آئے اور دکاندار پر حملہ کر دیا۔ دوسرے دکانداروں نے مل کر ان سپاہیوں کو خوب پیٹا، اور یہ دونوں سپاہی لہولہان واپس اپنے کیمپ چلے گئے، اور کیمپ میں موجود سارے سپاہی ایک کیپٹن کے ساتھ دوبارہ بازار میں آئے اور فائرنگ کر دی۔ مارا ماری اور فائرنگ سے سارا بازار اجڑ گیا، اور درجنوں لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ شام اندھیرے شیطان جو ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر نیچے گاؤں اور بازار کی تباہی کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس کا ایک چیلا آیا اور بولا، سردار آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ شیطان بولا، کمال تو انسانوں نے خود کیا، میں نے تو صرف شیرے کی انگلی لگائی تھی۔ تو یاد رکھیں، نفس جو شیطان سے بڑا شیطان ہے، ہم سب کے اندر ہر وقت موجود ہے، اس کو صرف ٹریگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ ایک دفعہ ٹریگر ہو جائے تو پھر اس کی تباہ کاریوں سے اللہ کی پناہ۔ اور اس نفس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے۔ سورہ غابن میں ارشاد ہوا، جو نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا وہ کامیاب ہوا۔ سورہ اعلیٰ میں فرمایا گیا، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ اور پھر سورہ نازعات میں فرمایا، جس نے نفس کو خواہشات سے روکا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہاد اکبر میں کامیاب کرے، سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔